پھر آپ جب دعا کریں، جو اسپیشلی کچھ وقت آپ جس کو میں کنیکٹنگ پریئر کے نام سے جس کو نام دیا ہوا ہے کنیکٹنگ پریئر، ایسی سیکھا اور ایسے ہی بتا دیا کہ کنیکٹ کا مطلب ہے رابطہ، جو رابطے کی دعا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ شکر گزاری کریں اور خداوند کی پریزنس کو فیل کریں، اور پھر کوئی نہ کوئی آیت آپ کو ملے گی جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، اور پھر آپ اگلی فیز میں جائیں گے جس میں آپ پوزیشننگ پریئر میں جائیں گے، یعنی کہ اپنی پوزیشن خدا میں سٹیبل کریں گے، اور جب آپ اس پوزیشننگ پریئر میں جائیں گے تو پھر آپ خداوند کا نام، خداوند کا اختیار، خداوند کی مرضی لیں گے اور اپنی مرضی خدا کی مرضی کے تابع کریں گے۔ پھر آپ اس کا بیٹا بن جائیں گے، اس کو باپ بنا لیں گے، اور باپ کہہ کر آپ اس سے دعا کریں گے، کیونکہ اب آپ اس سے باتیں کرنا شروع ہو گئے، اور آپ کو کوئی ابھی ضرورت نہیں ہے اب کچھ مانگنے کی۔ کیونکہ آپ اپنے آپ کو اکوپ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا رشتہ جوڑا ہے خدا کے ساتھ، کنیکٹنگ پریئر کی ہے، پھر پوزیشننگ پریئر میں آ گئے، اور اب آپ اپنے خداوند کے ہتھیار پہنے ہیں، خداوند کا نام اپنے اوپر لیا دعا میں، خداوند کا اختیار لیا دعا میں، خداوند میں یسوع نام کا اختیار لیتا ہوں، پھر تیرے کلام کی قدرت کو لیتا ہوں اور تیرے ہتھیار پہنتا ہوں۔ پھر آپ نے نام لے کر ہتھیار پہننے ہیں، جس میں راست بازی کا بختر، سچائی کا کمر بند، یہاں سے شروع ہوتا ہے، سچائی کے کمر بند سے، راست بازی کے بختر سے، پاؤں میں اطمینان کے جوتے پہنے، ایمان کی سپر لیں، نجات کا خود پہنے، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے اسے لے لیں۔ پھر آپ منسٹری پریئر میں آئیں گے، یعنی کہ خدمت کریں گے کہ آپ کی خدمت کیا ہے۔ تو منسٹری کے اوپر جب آپ دعا کریں گے تو آپ کو 5 چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا اپنے لیے اور ایمانداروں کے لیے۔ نمبر 1 کمزوریاں، نمبر 2 بے عزتی، نمبر 3 ضرورتیں، نمبر 4 ستایا جانا، اور نمبر 5 تنگی۔ تو یہ 5 چیلنجز ہیں جو آپ کو اپنی خدمت کے دوران ہیں، جن کو آپ ریزسٹ کریں گے کہ خداوند ہم انہیں تیرے یسوع نام میں باندھتے ہیں، اور برکات کو جاری کریں گے، اسٹرینتھ کو۔ مجھے کمزوریوں کے خلاف لڑنے کا موقع مل رہا ہے، میں فیس کر رہا ہوں اس سچویشن کو اور بے عزتی کو، اور ترتیب بھی خدا نے روح القدس کے وسیلے بنائی ہے کہ آپ ترتیب کو بھی نہیں بدلیں گے۔ آپ کمزوریوں کے لیے دعا کریں گے، اور آپ بے عزتی کے لیے دعا کریں گے، پھر آپ ضرورتوں کے لیے دعا کریں گے، پھر آپ ستائے جانے کے لیے دعا کریں گے، اور لاسٹ میں تنگی کے لیے۔ تنگی جان پر مقدسوں کے دیر تک رہتی ہے، تنگی میں سے انہیں گزرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ منسٹری پریئر سے نکلیں گے، پھر آپ جو دعا ہے کلیسیا کے لیے کریں گے، جو آپ کا گول ہے مسیح کا بدن ہوتے ہوئے، جس کے اندر ہم کلیسیا کے لیے دعا کریں گے۔ پہلے میں نے اپنے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے، گھرانے کے لیے دعا کی، اب میں کلیسیا کے لیے دعا کروں گا، اور کلیسیا پر سب سے بڑا حملہ نا اتفاقی کا ہے، جس کو ڈس یونٹی کہتے ہیں، پھر تفرقہ، پھر جھگڑے، پھر بغاوت جس کو نافرمانی بھی کہہ سکتے ہیں، پھر جسمانیت جس کو کارنیلٹی بھی کہتے ہیں، جسمانیت اس کے خلاف، پھر دھوکہ یا ریاکاری، پھر اس کے بعد رسومات جیسے جھوٹی دعائیں، جھوٹی عبادت، دکھاوا، اس کے خلاف دعا کریں گے۔ اب جو شخص دکھاوے کی زندگی گزارا ہے، آپ اس کا مذاق اڑا کے اس کو دکھاوے سے نہیں نکال سکتے، آپ کو اس کے لیے دعا کرنی پڑے گی کہ کلیسیا کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو، مقدسوں کے اندر کچھ دکھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ ریئل ہوں۔ یہ دعا ہو گئی جی۔ اب لاسٹلی جس کو ہم کہتے ہیں کنگڈم پریئر، اور اب تک آپ روح القدس کے فلو میں آ چکے ہیں۔ اب روح القدس آپ کے اندر سے دعا کرے گا، جو خداوند یسوع مسیح نے خود سکھائی ہے، اور وہ کمانڈنگ پریئر ہے، وہ ریکویسٹ نہیں ہے، وہ بادشاہی کی دعا ہے، جس کے اندر ہم اپنے ریلیشن کو فوکس کریں گے کہ تو آسمان پر ہے، اور تیرے کنٹرول میں سب چیزیں ہیں، اور تو میرا باپ ہے، اور پوری کائنات سے اوپر ہے، تو سب سے اوپر ہے، اور تیری نظر میں سب چیزیں ہیں، اور تو جانتا ہے۔ اس لیے ہم تیرے نام کے اختیار سے آگے بڑھتے ہوئے تیرے نام کی پاکیزگی کو زمین پر ڈالتے ہیں۔ کوئی بھی تیرے نام کا مذاق نہ اڑائے،
یسوع نام کی قدرت کے آگے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا. اور پھر روح القدس آپ کو روز کچھ نئے الفاظ میں دعا کرنا سکھائے گا, اسی پیٹرن میں تیری بادشاہی آئے. اب خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی بدروحوں کا نکل بھاگنا ہے. خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ خدا کی پریزنس ہے. یسوع مسیح نے کہا میری بادشاہی اس طرح نہیں آگے دیکھو یہاں یا وہاں, بلکہ میری بادشاہی تمہارے اندر ہے, تمہارے اندر, میرے اندر خدا کی بادشاہی ہے. پھر خدا کی بادشاہی خدا کی قدرت ہے, کلام کی قدرت ہے. پھر خدا کی بادشاہی راست بازی, اطمینان اور وہ خوشی ہے جو روح القدس کی طرف سے ملتی ہے. تو آپ ان چیزوں کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ خدا کی بادشاہی ہے. پھر خدا کی مرضی ہے, جو آسمان پر بندھا ہے وہ زمین پر باندھیں گے, جو آسمان میں کھلا ہے وہ زمین پر کھولیں گے. پطرس کو یسوع مسیح نے کہا جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان میں بندھے گا, اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا, یعنی کہ کلیسیا, جو کچھ کلیسیا زمین پر کھولے گی آسمان پر کھلے گا. لیکن اگر ہم اس کو ایمپلیفائڈ میں دیکھیں تو یسوع مسیح نے یہ کہا جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان میں پہلے ہی باندھ چکا ہے, اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان میں پہلے ہی کھل چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ روح القدس ہم کو بتائے گا کیا کھولنا ہے, کیا باندھنا ہے. ممکن ہے 3 دن بارش ہو رہی ہو, خداوند 2 دن تو نہ کہے کہ باندھو, لیکن تیسرے دن کہے اس بارش کو روکو, دعا کرو یہ بارش بند جائے. اپنی ہی بھیجی ہوئی بارش کو روکنے کے لیے بھی خدا مقدسوں کو استعمال کرے گا. خود خدا کا پلان تھا کہ بارش نہ ہو, اور خدا نے ایلیا کو استعمال کیا کہ وہ دعا کرے اور جا کر اخیب کے سامنے کھڑا ہو جائے. اور پھر جب خدا نے 3.5 سال کے بعد چاہا کہ بارش ہو تو پھر ایلیا کو استعمال کیا, اور ایلیا کو 7 دفعہ دعا کرنی پڑی کہ اس کا نوکر گیا, اس نے کہا بھی تو کچھ نہیں. آخر 7ویں دفعہ اس نے کہا ہاتھ کے برابر بادل کا ٹکڑا اٹھا ہے, سلاطین کی کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس نے کہا میں بارش کی آواز سنتا. تو میرے عزیزو, خدا کا اپنا ہی پلان پورا کرنے کے لیے بھی خدا انسانوں کو استعمال کرتا. کیوں؟ تاکہ انہیں اجر دے, تاکہ انہیں برکت دے. میں کبھی نہیں چاہتا کیلیفورنیا کے لیے اور زوم فیملی کے لیے جو میرے لیے خدا کا پلان ہے میں اسے پورا نہ کر سکوں. آپ میں سے کوئی ہے جو یہ چاہتا ہو یا سوچتا ہو کہ خدا نے 20, 25, 30 سال میرے اوپر کام کیا ہے, اور اب خدا کا کوئی پلان میرے لیے اور وہ فیل ہو جائے اور میرا اپنا پلان کامیاب ہو جائے؟ میرا نہیں خیال آپ میں سے کوئی ایسا سوچے گا. کیونکہ کیا ہی برکت ہے کہ جس کام کے لیے خدا مجھے اور آج آپ کو جوڑے ہوئے ہے ہم وہ کام کر ڈالیں, اور پھر ہم جب کنگڈم پریئر کریں گے اس کے اگلے حصوں پر جائیں گے. جس طرح ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, تو وہ ایک دن کی روٹی کی بات نہیں ہو رہی, وہ چلے اس کو روٹی کی بات مان لیتے ہیں, لیکن وہ ہمارے کمپلیٹ فائنینشیل سسٹم کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے اندر ہم لوٹ کا مال بانٹتے ہیں, جیسے دشمن پر فتح پاتے ہیں. جب علاقوں کو فتح کرتے ہیں تو خدا مالی طور پر بھی بلیس کرتا ہے, کیونکہ کوئی بھی فوج اپنی گرہ سے نہیں کھاتی. فوج کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے, اور میں اور آپ اگر روحانی جنگ لڑ رہے ہیں تو ہمارے وسائل کی ذمہ داری خدا پر ہے. میں کبھی بھی مالی طور پر معاملات کو ڈسکس کرتے ہوئے احتیاط کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑتا. میں نے 25 سال اسکول میں پڑھایا ہے, اس سے پہلے میں نے ٹیوشنز پڑھائی ہیں. میں خادموں کے کام کے خلاف نہیں ہوں, مگر میں کبھی بھی ببلیکلی طور پر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایک خادم کا چولہا جلانے کے لیے اسے محنت الگ کرنی پڑے گی اور خدا کا کام الگ کرنا پڑے گا. یہ خدا کی توہین اور کلام کا مذاق ہے. پالوس نے کام کیا ایک وقت تک, دیٹس رائٹ, لیکن کہیں بھی پال نے یہ نہیں کہا. کیوں؟ آج لوگ کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ تاکہ خادم ٹریول نہ کر سکیں, خادم وارفیئر کی دعا نہ کر سکیں, خادم بائبل سٹڈی نہ کر سکیں, خادم کلام کی بشارت نہ دے سکیں. آپ سوچیں گے کیونکہ آپ پاسٹر ہیں, ایک فل ٹائم پاسٹر ہیں, اس لیے ان کو اس طرح کی باتیں آ گئی ہیں. میں آپ کے ساتھ آیتیں در آیتیں دینے کے لیے بائبل کی تیار ہوں, اور مجھے معلوم ہے کام کرنے والوں کے پاس چند آیتیں ہوں گی. میں پھر بھی کام کے خلاف نہیں ہوں. اگر خدا کسی کو توفیق دیتا ہے, ڈو اٹ, میں بھی کروں گا. جب بھی خدا مجھے توفیق دے گا یا میرا یہ سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گا اور مجھے کام کرنا پڑے گا,
تو میں لیگلی طور پر اپنی وائف کو نہیں کہہ سکتا کہ تم کام زیادہ کرو، کیونکہ پیسے کمانا اس کا کام نہیں، پیسے کمانا میرا کام ہے۔ اس کا کام گھرداری ہے، وہ میرے ساتھ ہیلپ کر رہی ہے، میں اس کے ساتھ ہیلپ کر سکتا ہوں، لیکن یہ کلام کی ترتیب نہیں ہے کہ شوہر پیسے نہ کمائے اور اس کی بیوی پیسے کمائے اور وہ کہے میں خدا کا کام کروں۔ نو، اٹ از ناٹ۔ وہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے تو ایک الگ بات ہے، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں، بہت کچھ تو نہیں لیکن خدا نے سالوں میری ضرورتوں کو پورا کیا، اور اسپیشلی گزرے 9 سال سے خدا ہر مہینے میری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وفادار ہے، جس کے گواہ میری کلیسیا بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، میرے دونوں بیٹے بھی ہیں۔ اور یہ بات میں خدا کے جلال کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کی کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سب سے دولت مند ہوں، نو، وی آر پیئنگ آور بلز، اور یہی کچھ خادم کے لیے کہا گیا تھا۔ لیکن میرے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بہت دفعہ ہم خادموں کو کام پر اس لیے لگانا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے گھر کا حصہ ٹائم پر نہ دیں، اور آپ کسی خادم کو کام کے لیے اکسا نہیں رہے یا اس کی بےزتی نہیں کر رہے، آپ اپنی برکت پر کلہاڑی مار رہے ہیں، اور آپ جانیں کہ کسی کو کام میں لگانے سے اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا آپ کا خدا کے گھر میں نہ دینے سے نقصان ہو جائے گا۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اس ڈسیپشن کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ کس طرح بائبل مقدس پریچ ہوئی پوری دنیا میں، کیسے 100 سال میں خوشخبری کا کلام سنایا گیا، کیسے اس کے دوست اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے، کیسے وہ دریا سمندر کے خطروں میں تھے، کیسے وہ منادی کر رہے تھے جا کر کے، مطلب کہ ڈیلی آپ کے خیال میں کہ یعنی کہ جس شہر سے وہ نکلتے تھے وہاں واپس ڈیوٹی کرنے آتے تھے، ڈیوٹی کر کے شام کو پھر واپس پالوس کے پاس اس اگلے شہر میں جاتے تھے، پھر وہ اگلے دن شام کو کلام سنانے جاتے۔ ریئلی وچ بائبل یو آر ریڈنگ میرے عزیزو؟ لیکن جب ہم خدا پر اپنی ضرورتوں کی ذمہ داری ڈالیں گے، خدا وسائل دے گا، اور میں نے اپنی زندگی میں خدا کے اس میریکل کو بار بار دیکھا ہے۔ میرے پاس ایک بھی میری بیٹی اور بیٹا نہیں ہے جو کہتے ہو ہم خدا کے ساتھ وفاداری سے چل رہے ہیں اور خدا ہماری ضرورتیں نہیں پوری کر رہا۔ ہاں، خدا ہماری عیش نہیں کروا رہا، یہ بات ٹھیک ہے، مانتے ہیں، لیکن کیا خدا ضرورتیں نہیں پوری کرتا؟ کبھی بھی نہیں۔ خدا ہمیشہ ضرورتوں کا خیال کرتا ہے اور بر وقت مہیا کرتا ہے۔ آپ خدا پر ٹرسٹ کر کے دیکھیں کتنی فیتھ لیس دعا ہے۔ اگر مجھے یہ نہیں یقین کہ میرا مالک میری ضرورت پوری کر سکتا ہے، یاد رکھیں میں دلہن کلیسیا ہوتے ہوئے دلہن ہوں، اور میرے دلہا کا نام یسوع ہے، اور میری پرورش اور میری ضرورتوں کی ذمہ داری اس پر ہے۔ اور میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس وقت جاب کرتا تھا جب خدا نے میرے اوپر یہ ریولیشن کھولا کہ کلیسیا مسیح کی دلہن ہے، اور کوئی اپنی بیوی سے دشمنی نہیں کرتا بلکہ اس کو پالتا اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ تب سے آج تک میں نے کبھی نہیں کہا میں نے اپنی محنت سے اپنا گھر چلایا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دلہا کا کمال ہے، چاہے وہ میری انکم میں برکت ڈالے، میری بیوی کی انکم میں برکت ڈالے، میرے بچوں کی، یا میری کلیسیا سے میری ضرورتوں کو پورا کرے، اس کے پاس ہر آپشن کھلا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر کبھی آپ کی اولاد، آپ کا کوئی بیٹا، آپ کی کوئی بیٹی میرے بیٹے کی طرح آپ کو کہے میں نے فل ٹائم خدا کا کام کرنا ہے، رسپیکٹ اٹ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس سٹوری کی دوسری قسط پر جائیں گے، آپ ممکن ہے چیزوں کو دیر تک کنٹرول نہ کر پائیں اور خدا کے کام کا حرج ہو۔ کبھی بھی خدا کے پلان کی انسلٹ نہ کریں۔ میں پرسنلی کیا کہتا ہوں، میں ہر نوجوان کو کہتا ہوں آپ جاب کرو، ہر خادم کو کہتا ہوں۔ مجھے ایک نوجوان بیٹے نے مجھے افسوس کہ اس کا گھر ہی ٹوٹ گیا، اس نے مجھے کال کی، اس نے کہا بھائی جان میں نے سیمنری جوائن کر لی۔ میں نے کہا بردر جاب پہ واپس جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے سیمنری کرنے کی، اپنے بچے پالو۔ جب تمہارے پاس کلیسیا بنے گی خدا خود ہی تم سے جاب چھڑوا دے گا، جیسے مجھ سے چھڑوائی تھی۔ ایک وقت میں ٹیوشن پڑھاتا تھا، خدا نے مجھ سے کلام کیا ٹیوشن چھوڑ۔ ہمارا بہت بڑا سورس تھا ٹیوشنز پہ، میری وائف نے، ہم نے مشورہ کیا، ہم نے ڈیسائیڈ کیا خدا کو جلال دینا چاہیے، ساری کی ساری ٹیوشن ایک دم چھوڑ دی۔ اس کے بعد اسکول کی باری آئی، جب تک اس ملک میں رہا اسکول پڑھاتا رہا، جب یہاں آیا جو کام ملا کیا، کمپنی میں کام کیا، اوبر چلائی، جو بھی کیا۔ ایک وقت کے بعد خدا نے کلیسیا دی، خدا نے وعدہ دیا، خدا نے پیار دیا، خدا نے اپنے لوگ دیے، اور خدا نے مہیا کرنے کے لیے ٹھان لیا۔ اور تب کا دن ہے اور آج کا دن ہے، کہاں سے میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، کن کو خدا یوز کرتا ہے،
یہ آسمان پر جب آپ جائیں گے تو میرا یسوع آپ کو بتائے گا کہ اس شخص کی ضرورتیں میں کیسے پوری کرتا رہا، جو میری گواہی پر قائم ہے، جو میرے جلال کے لیے لوگوں کو رو رو کے نہیں بتاتا میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. نو، میرا کھلانے والا زندہ ہے، اس کی قبر خالی ہے اور وہ میرے ساتھ رہتا ہے، میرے اندر رہتا ہے، اور وہ آپ کا خدا ہے جو میرا خدا ہے. اس لیے شکر گزاری کے ساتھ آگے بڑھیں، شکر گزاری کے ساتھ، اور خدا کے جلال کو اپنی زندگی کا محور بنائیں، اور پھر آگے بڑھیں اور کہیں خداوند کوئی اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا میں نے گناہ ایسا کیا ہے کہ ابلیس میرے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کر، تو بھی ہمارے قرض معاف کر. ہر ایک جس نے مجھ سے زیادتی کی میں اسے معاف کرتا ہوں، تاکہ دشمن ابلیس میرے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے. پھر اپنی آنکھوں کی خواہش کو، جسم کی خواہش کو، زندگی کی شیخی کو روزانہ کی بنیاد پر کاٹنا اور خداوند کے تابع کرنا بڑا ضروری ہے، تاکہ ہم کسی آزمائش میں نہ گر جائیں. پھر اپنی خودی کا انکار کر کے اپنی صلیب اٹھا کر یسوع کے پیچھے جانا اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کرنا. ہر روز یاد رکھنا کہ میں نے گناہوں کی معافی کا بپتسمہ لیا ہے، اس لیے میری اور گناہ کی دوستی نہیں ہے، میری اور گناہ کی دشمنی ہے جس سے میں نے توبہ کی ہے، جس کے لیے میرے یسوع کا لہو بہا ہے. اور پھر خدا کے بیٹے کے ایمان سے اس ایول ون کو باندھنا، اس دشمن کو باندھنا اور اس کو گڑھے میں پھینکنا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ میرے یسوع کے ہیں. اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی قدرت ہے، اور اسی کو جلال ملنا چاہیے. تو یہ جو ساری دعائیں ہیں یہ شروع کہاں سے ہوئی تھیں؟ رشتے سے، کنیکشن سے. کنیکشن ٹوٹ بھی سکتا ہے، کنیکشن کمزور بھی ہو سکتا ہے، لیکن کنیکشن کے بغیر مجھے آگے نہیں جانا. مجھے اپنے دلہا سے صلح چاہیے، روٹی بعد میں چاہیے. اگر آپ کسی رشتے کو صرف روٹی کے لیے یوز کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، فلاں بول رہا نہیں بول رہا، روٹی تو مل ہی رہی ہے نا. نو، آسمان کے لیے یہ قانون نہیں چلتا اور گھروں میں بھی نہیں چلنا چاہیے. بولنا پہلے ہے، روٹی بعد میں ہے. روٹی مل جائے گی، اور روٹی ایک ٹائم نہ بھی ملے گی تو کوئی بات نہیں ہے. کہیں خوبصورت رشتے ہیں، نہ روٹی کی خاطر جھگڑا ہونا چاہیے، نہ روٹی کھا کر سپریشن کو ترجیح دینی چاہیے، کم سے کم پیٹ تو بھر ہی گیا ہے. نو، سلامتی کے ساتھ خشک نوالا اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمتوں سے پر ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو. جھگڑا نہیں چلے گا، سکون چلے گا، تاکہ خداوند کے فرشتے گھروں کے اندر رہیں. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں خدا کے پیار کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کے رحم کے لیے، اس کے ترس کے لیے اس کا شکر کریں. وہ جو عظیم ہے، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، وہ جو خداوندوں کا خدا ہے. ہاللویہ، ہاللویہ.